بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا اور ایک مفلوقول حال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیارن ہو کہ یہیں پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس عورت نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئی جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا کہ اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ وہ بولی، اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہے۔ 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں۔ اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے سید ہے۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ورثہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اجترار میں جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں نے باصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی کہ اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی کہ اللہ تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ہمارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔
چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی اس نے یوں دعا دی کہ اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جوں ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی سعی مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی تھی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے جب ہم روزہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اسی میں نیند نے گھیر لیا۔ میری آنکھیں، ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ میں خواب میں جناب رسالت معاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے، نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی کہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 سونے کی اشرفیاں عطا فرمائے۔ تم اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک
الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج بھی بہت سارے سید ایسے ہیں جو ضرورت مند ہے، جنہیں اناج کی ضرورت ہے، جنہیں اسکول فیس کی ضرورت ہے، جنہیں علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، سید زادیاں بچیوں کی شادیوں کے لیے اخراجات کی پیسوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس نظر کرے اور سید زادوں کا خیال رکھے۔ یہ آل رسول ہے، ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ان تک مدد پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔